الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ، میری امت میں سے کچھ لوگ اس حال میں رات گزاریں کہ وہ غرور اور تکبر کرنے والے ہوں، کھیل کود میں رات گزار دیں، لہو و لعب میں رات گزار دیں، فسق و فجور والے کاموں میں رات یوں ہی بسر کر دیں، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، تو جب وہ صبح کریں، جب وہ صبح اٹھیں تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں، بِاِسْتِخْلَافِهِمُ الْمَحَارِمَ، اور یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ انہوں نے حرام کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا، واتخاذہم القینات وشربہم الخمر وباکلہم الربا ولبسہم الحریر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا کہ وہ شراب پینے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں اور ریشم پہننے والے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ، اور جن کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ جو غرور کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، راتیں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، جیسا کہ آج کی رات ہم مسلمانوں نے گزاری ہے۔ ہم نے ایسا طوفان کھڑا کیا، نہ جانے کون سے علاقے کو ہم نے فتح کر لیا ہو، آتش بازی، ہوائی فائرنگ، نہ جانے کون کون سی خرافات ہم نے انجام نہیں دی، اور ہم نے اس بات کی خوشی منائی کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال 2023 کم ہو چکا ہے، ہم نے اس بات کی خوشی منائی۔ اور یقیناً شیطان ایسے ہی ہم سے کام کروانا چاہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نہ تو آتش بازی ثواب کا کام ہے، نہ ہوائی فائرنگ کوئی نیکی کا کام ہے، یہ فضول خرچی اور شیطان والے کام ہیں۔ شیطانیت ان کاموں میں ٹپکتی ہے، شریف انسان تو ایسے کام انجام نہیں دیتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 باتوں کا حدیث مبارکہ کے ایک جملے میں ذکر ہوا، اور 3 گناہوں کا اس کے بعد ذکر ہوا۔ ان میں سے 3 گناہ یہ ہیں کہ ایک شراب پینے والا، دوسرا سود کھانے والا، اور تیسرا ریشم کا لباس پہننے والا۔ چونکہ ریشم کو اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مرد ریشم پہنتا ہے وہ بھی
اسی زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے، یہ رات اس حال میں گزار دیں، زیادہ راتوں کا تذکرہ نہیں کیا، ایک رات اس حال میں گزار دیں، اور جب صبح اٹھیں تو ان کی شکلیں بندروں کی بنی ہوں، خنزیروں کی بنی ہوں۔ یہ اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو بندر بنا دیا۔ ان کا قصور اور گناہ کیا تھا؟ گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اس چیز سے بے فکر رہیں کہ اللہ ہم پر کوئی عذاب مسلط نہیں کرے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہمیں تو نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے، کہیں اللہ ہماری نیکی کو رد نہ کر دے، ہم نیکی کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، جائے کہ ہم گناہ کریں، اوپر سے سرکشی کریں اور اس بات پر اترائیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اس پر اترائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ ان کی شکلیں بندروں کی اور خنزیروں کی بنا دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اگر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ کوئی بھی عذاب دینے پر قادر ہے، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ کسی عذاب میں کسی کو مبتلا کر دے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کوئی بھی اللہ کا عذاب جھیلنے کی سخت نہیں رکھتا، مگر جس پر اللہ کا عذاب یا عذاب آ جائے اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت چھڑانے والی نہیں ہے، اور ہمیشہ اللہ اپنے نافرمانوں کو پکڑتا ہے، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اور یہ جو گناہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان سمیت ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے اپنی زوائد میں نقل کی ہے، اور اس کی سند صحیح ہے، یعنی یہ حدیث مبارکہ قابل قبول ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں میں ایک سود کا تذکرہ بھی ہے، ہم اس سے بھی بچیں اور دیگر گناہوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔